سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشادات بھی فرمائے، لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1081۔ اولاد کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب و اخلاق سکھاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3671۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور اگر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4243۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7096۔ زبان کی حفاظت نجات کی صورت۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وصیت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2406۔ نیک اعمال میں جلدی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا ڈالنے والا ہے، یا ایسی مالداری کا جو طغیانی پیدا کرنے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو مفسد ہے یعنی اطاعت الہی میں خلل ڈالنے والی، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو کھو دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو جلدی ہی آنے والی ہے، یا اس دجال کا انتظار ہے جس کا انتظار سب سے برے غائب کا انتظار ہے، یا اس قیامت کا جو قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1987۔ نیک اعمال کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل نیک کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2699۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے
اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1940۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 129۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہوگا، چاہے ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5081۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔